دوستو، آج 18 تاریخ ہو چکی ہے۔ امام حسین کا چہلم قریب آ چکا ہے۔ یہ اس امام کا چہلم ہے جس کے لیے وقت کے رسول کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین۔ اس کا دین کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ میرے قریب جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب اس کو لوگ کیسے مانیں گے؟ جب وہ خدا کو جانیں گے، جب وہ خدا کے وجود کو سمجھیں گے۔ خدا کو کب جانیں گے؟ جب وہ خدا کے وجود کو جانیں گے۔ اگر وہ خدا کے وجود کو جان جائے تب وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اس خدا کو جانتے ہیں، اس کے وجود کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اب اسلام کو ماننے کے لیے میرے دماغ میں کوئی چیز ہے، میرے دل میں کوئی چیز ہے کہ ہم نے اس اسلام کو، جو اس اسلام کو پسند کرتا ہے، جس کے لیے یہ اسلام سب سے پسندیدہ ہے، وہ اس کے وجود کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ وہ لوگ خدا کے وجود کو نہیں مانتے تو ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی دنیا بگ بینگ سے بنی۔ تو اگر دنیا بگ بینگ سے بنی ہوتی تو پھر اس کے بعد سمندر اپنے حساب سے کیوں ہے؟ سمندر ایک حساب میں کیوں ہے؟ ابھی تک سونامی آ چکی ہوتی۔ سمندر کی پلیٹس ایک طریقے میں کیوں ہے؟ آخر کیوں زلزلہ ایک وقت کے لیے آتا ہے اور پھر تھم جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر کیوں ایک دوسرے پلینٹ کی آربٹ سے ٹکرا جاتی ہیں اور پھر اس میں ڈیزاسٹر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی موجودگی ہے، یہ خدا کی دلیل ہے۔ کیونکہ یہ سب ایک سسٹمیٹک وے میں چل رہا ہے۔ یہ سب ایسا نہیں ہے کہ چاند اور سورج ایک ساتھ نکل آئے۔ اگر چاند اور سورج ایک ساتھ نکل آتے تو پھر یہ کہتے کہ خدا نہیں ہے۔ اگر چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور اپنے ٹائم پہ چلا جاتا ہے، یہ خدا کا وجود ہے۔ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنے وقت پہ چلا جاتا ہے، یہ خدا کا وجود ہے۔ کیا ہے چاند، کیا ہے سورج؟ آپ دیکھیے کس طریقے سے دنیا ہے، کس بناوٹ میں دنیا ہے۔ سمندر کیسا ہے، آسمان کیسا ہے، پہاڑ کیسے ہیں، یہ سب خدا کا وجود ہے۔ یہ وجود خدا ہے۔ اور وجود خدا کب پتہ چلے گا؟ جب انسان علم حاصل کرے گا۔ اگر انسان جاہل رہ جائے گا تو اس کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ اگر انسان جاہل ہے تو اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کا ایک لفظ پڑھ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین تو وہ کب بولے گا جب وہ اس اپنے عالم کو، جس میں وہ رہتا ہے، اس دنیا کو اور دوسری دنیا کو سمجھے گا، پھر وہ بولے گا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس معبود کے لیے، تمام تعریفیں اس معبود کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ جاہل قوم کیا جانے ان کا امام کون ہے؟ جاہل قوم کیا جانے؟ اور مسلمانوں کے اوپر تو علم کی وہ ذمہ داری ہے جو کسی نہ مذہب کے اوپر ہوئی نہ کسی کنٹری کے اوپر ہوئی۔ مسلمانوں کے اوپر علم کی یہ ذمہ داری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کے ماننے والے ہیں جو کوفے کے منبر سے پیوندار لباس پہن کے کہتا ہے جو دل چاہے پوچھ لو۔ میں زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں اور آسمان سے زیادہ سمندر کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے وجود خدا، یہ ہے علی کا علم، یہ ہے رسول کا علم۔ جاہل قوم اور جاہل انسان، ان دونوں کے اوپر یہی چیز نہیں ہے کہ یہ چیز صرف دنیا کے لیے ریکوائرڈ ہے، یہ علم قرآن کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے، علی والا ہونے کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے۔ یہ علم ہر چیز کے لیے ریکوائرڈ ہے، ہر جگہ چاہیے علم۔
اگر علم نہیں ہے تو انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بول سکے الحمدللہ رب العالمین۔ اور علم کس نے انوینٹ کیا؟ سائنس کس نے انوینٹ کری؟ حضرت علی نے میتھ انوینٹ کری۔ یہ سب علم کے بارے میں اگر جاننا ہے تو حضرت علی سے کوئی جانے، علم کے بارے میں جاننا ہے، علم کی مثال لینی ہے تو حضرت علی سے لیے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ جاہل قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جانے، وہ کہیں کہ ان کا امام علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب، تو وہ تب کہیں گے جب وہ علم حاصل کریں گے۔ جاہل قوم کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ بنا علم حاصل کرے کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ اور اسی پہ گلریز بھائی کا ایک شعر یاد آ گیا، قرآن و اہل بیت ہیں دونوں کمال علم، ممکن نہیں ہے دہر میں ان کی مثال علم، تبدیل جب انا میں ہوا ہے خیال علم، ہوتا ہے اس مقام سے جاری زوال علم، اور اس دم علی کی ذہن میں تصویر کھنچ گئی، اس دم علی کی ذہن میں تصویر کھنچ گئی، آیا ہمارے قلب میں جب بھی خیال علم، وہ پڑھ لے جا کے خطبہ مولائے کائنات، وہ پڑھ لے جا کے خطبہ مولائے کائنات، جو چاہتا ہے اصل میں سمجھے جلال علم، جو چاہتا ہے اصل میں سمجھے جلال علم، اور روشن ہے علم کا جو محمد سے آفتاب، روشن ہے علم کا جو محمد سے آفتاب، مولائے کائنات بنے ہیں حلال علم، مولائے کائنات بنے ہیں حلال علم، اس نے جہاں میں رب اولا کو سمجھ لیا، اس نے جہاں میں رب اولا کو سمجھ لیا، جس نے در علی پہ کیا ہے سوال علم، جس نے در علی پہ کیا ہے سوال علم۔ اور یہ انہی کا مقطع ہے کہ قرآن و اہل بیت کا گلریز ہے پیام، قرآن و اہل بیت کا گلریز ہے پیام، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے مثال علم، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے مثال علم۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اور اسی کے ساتھ اب اگر حضرت علی کے علم کی طرف دیکھیں تو پھر اس کے بعد اب حضرت علی کی فضیلت کی طرف بھی دیکھیے۔ رسول اللہ نے ہر جگہ ان کو اپنے آگے کیا، ہر جگہ اپنے آگے کیا کہ یہاں پہ بھی علی ہیں، اب علی کو اس جگہ میں بھی لائے، جو جنگ کوئی ہوئی ہے تو اس میں بھی علی آگے ہیں۔ اب جب رسول اللہ نے یہ چیز دیکھی تو پھر رسول اللہ نے سوچ سمجھ کے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ جملہ رسول کے منہ سے نکلا، اس کے بعد سے بغض علی پیدا ہونا شروع ہوا، اس کے بعد سے بغض علی پیدا ہونا شروع ہوا، اور یہ بغض علی اب اس وقت اس مقام پہ آ چکا ہے کہ کربلا ہو گئی۔ اور اگر حالات حاضرہ میں دیکھا جائے تو جب اسی حسین ابن علی کے زوار کربلا جا رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ حضرت علی کا بغض ہے، یہ کربلا تک آیا بغض، یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا تک آ گئی، یہ وہی آگ ہے جو ابھی تک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ امام حسین جن کی مظلومیت، جو حسین ابن علی، علی کون؟ وہی علی جس کو علم کے آفتاب نے علم سے نوازا ہے، جس کو علم کے آفتاب نے علم سے نوازا، وہی علی۔ اب وہی حسین ابن علی، یعنی کہ اسی علی کا بیٹا کربلا کے میدان میں اکیلا کھڑا ہے، 72 کی فوج ساتھ تھی، اب وہ بھی شہید ہو گئی، وہ بھی قربان کر دی اس رب کے اوپر۔ اب حسین اکیلا ہو گیا، اب حسین کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ حسین اب اکیلا ہو چکا ہے، وہ عباس کو بھی کھو چکا ہے،
علی اکبر کو بھی کھو چکا ہے، علی اصغر کو بھی کھو چکا ہے، پورا لشکر کھو چکا ہے۔ اب جب وہ خود جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے بے وسی کی حالت میں، حسین ابن علی، امام حسین نے جنگ کرنا شروع کری۔ اب امام حسین کی جنگ شروع ہوئی، حضرت علی کی جنگ وہ لگ رہی تھی، کس انداز سے جنگ کری ہے۔ پھر اس کے بعد آواز غائب آئی کہ حسین تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ امام حسین نے اپنی تلوار لگام میں رکھ لی اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر میں وہ گر گئے۔ اب انہوں نے بچپن سے اپنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت سے لے کر عباس کے بازو اکٹھا کر لیے، ابھی بھی وہ رب کے سجدے میں ہے اور قربانی دے رہا ہے۔ ہائے حسین ابن علی، اس کا سر کٹ رہا ہے، سجدے میں سر ہے، زینب دیکھ رہی ہے، عباس شہید ہو چکے ہیں، علی ابن ابی طالب شہید ہو چکے ہیں، حسین اکیلا ہے۔ ارے کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو وہ گھر میں کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ ارے زینب سے پوچھو، اس کے گھر سے ایک دن میں 72 لاش نکل گئے۔ سائم الذین لم قلبن قلبون ان للہ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہو۔